بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کیا آپ جانتے ہیں غسل جنابت کے کیا فوائد ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں سور بہت گندا جانور ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں سیاہی جنگلی خاردار چوہا کو کوئی جانور نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے لومڑی کے؟ کیا آپ جانتے ہیں بعض حیوانات کچھ عرصے تک کھانا نہیں کھاتے لیکن کمزور بھی نہیں ہوتے؟ کیا آپ جانتے ہیں بندر مسخ شدہ حیوانات میں سے ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں گھوڑے کی مجموعی عمر کتنی ہوتی ہے اور وہ کس سے ڈرتا ہے اور کس کا دشمن ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کون سے حیوانات تیز نگاہیں رکھتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں نمرود اور سکندر کس دودھ سے بڑے ہوئے؟ کیا آپ جانتے ہیں نسخ رسم الخط کب ایجاد ہوئی؟ کیا آپ جانتے ہیں یقین کے کتنے درجات ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں امام علی علیہ السلام کے بڑے اقوال کون سے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں حافظے کو نقصان پہنچانے والی چیزیں کیا ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں قرآن کے بعض بابرکت خواص کون سے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں عذاب و ثواب روح اور جسم میں سے کس کے لیے ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں لا علاج بیماری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ جانتے ہیں قرآن میں نماز کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں ائمہ معصومین تولا اور تبرہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں قرآن میں موت کے بارے میں کیا بیان ہوا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں شراب کے بارے میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کس بنا پر لوگوں میں سوڈانی، ترک، سکالبا اور یاجوج ماجوج پیدا ہونے لگے؟ کیا آپ جانتے ہیں پھلوں کے تلخ یا شیریں ہونے کا کیا سبب ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے بیٹے کو کس پیشے سے منسلک کرنا چاہیے؟ کیا آپ جانتے ہیں مومن پر کبھی بجلی نہیں گرتی؟ کیا آپ جانتے ہیں نجف کا نام نجف کیوں رکھا گیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کان میں تلخی، لبوں میں شیرینی، آنکھوں میں نمکینی اور ناک میں برودت کے کیا اسباب ہیں اور اسلام میں کیوں حرام ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مومن کی نسل میں کافر اور کافر کی نسل میں مومن کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2 بری عورتیں اور 2 اچھی کون ہیں جن کی طرف قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے؟ سامعین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ عنوان سے جتنے سوال کی فہرست پیش کی گئی، اب ان کے جوابات مدلل انداز میں پیش کیے جائیں گے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ملائکہ کے درمیان حضرت اسرائیل ہی کو کیوں قبض روح پر مامور کیا گیا؟ معتبر حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کا ارادہ فرمایا تو جناب جبرائیل علیہ السلام کو زمین کے مختلف حصوں سے مٹھی بھر خاک لینے کے لیے بھیجا تاکہ ان سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جیسے ہی زمین سے خاک اٹھانا چاہی، زمین نے سوال کیا کہ آدم کی خلقت سے خدا کا کیا مقصد ہے؟ تو جبرائیل نے کہا مقصد یہ ہے کہ ان کو اور ان کی ذریت پر عبادات کی ذمہ داری ڈالی جائیں اور ان میں سے جو اطاعت کرے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے جوار میں جنت میں رکھا جائے اور ان میں سے جو بھی نافرمانی کرے اسے تا ابد جہنم کی آگ سے بنے قید خانے میں عذاب دیا جائے۔ زمین نے جب جبرائیل علیہ السلام سے یہ باتیں سنی تو اسے خدا کے حق کی قسم دے کر کہا کہ میرے وجود سے خاک نہ لے جاؤ کیونکہ میں خدا تعالیٰ کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتی۔ لہذا جبرائیل علیہ السلام زمین سے کچھ اٹھائے بغیر واپس پلٹ آئے اور خدا سے عرض کی کہ چونکہ زمین نے مجھے تیری عزت اور بزرگی کی قسم دی لہذا میں نے اس میں سے کچھ نہ اٹھایا۔ خدا تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کو بھی خاک لانے کے لیے مامور کیا تو زمین نے ان کو بھی قسم دی اور کچھ نہ اٹھائیں اور وہ بھی اسی طرح بغیر کچھ اٹھائے پلٹ گئے۔
خدائے سبحان نے جناب اسرائیل علیہ السلام کو خاک لانے پر مامور کیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے جب زمین سے خاک اٹھانے لگے تو زمین نے انہیں خدا کی بہت قسمیں دیں کہ وہ اس میں سے کچھ نہ اٹھائیں، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور کہا کہ میں اپنے خدا کے حکم کی مخالفت سے ڈرتا ہوں اور تیری آہوزاری کی وجہ سے ہرگز اپنے خدا کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ لہٰذا مختلف مقامات سے خاک اٹھائی اور خدا کی بارگاہ میں حاضر کر دی۔ خدا نے بھی ان کی بہت حوصلہ افزائی کی اور فرمایا کہ چونکہ تو نے خاک لانے میں میرے حکم کی تعمیل کی اور زمین کی فریاد پر اس پر رحم نہیں کیا، لہٰذا آدم کی اولاد کی روح قبض کرنے پر تجھے مامور کرتا ہوں تاکہ کسی پر رحم نہ کھائے اور ماں کی گود میں موجود شیرخوار بچے کی روح کو قبض کر سکے اور ماں اور اس کے بچوں میں جدائی ڈال سکے اور دو بھائیوں کو موت کے نزدیک ایک دوسرے سے جدا کر سکے اور شوہر بیوی جن کے درمیان سالوں محبت رہی ہو ان میں جدائی ڈال سکے، اور یوں حضرت اسرائیل خدائے تعالیٰ کی جانب سے بندوں کی روح قبض کرنے پر مامور ہو گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کو جس مٹی سے بنایا گیا اس میں کتنے قسم کے پانی ملائے گئے؟ خدا کے حکم سے 4 قسم کے پانی آدم کی تہنیت میں ڈالے گئے۔ اول، میٹھا پانی، جس کی بدولت اولاد آدم کے منہ کا پانی میٹھا ہو گیا تاکہ جو کھانا وہ کھائے وہ اس کے منہ میں میٹھا اور گوارا ہو، اس کا گلا ہمیشہ تر و تازہ رہے، کھانا نگلنے کے دوران گلا چھلنے نہ پائے۔ اس کے علاوہ منہ کا پانی کھانے کے ہضم ہونے اور معدے میں حل ہونے میں بہت مؤثر ہے۔ نمبر 2، نمکین پانی، جس کی بنا پر آنکھوں کا پانی نمکین ہوا کیونکہ آنکھوں کے زیادہ تر حصے میں چربی ہے اور چربی نمکین پانی میں فاسد نہیں ہوتی۔ نمبر 3، کڑوا پانی، جس کی وجہ سے کان میں موجود مادہ کڑوا ہے تاکہ سوتے وقت حیوان انسان کے کان کے اندر نہ چلا جائے۔ نمبر 4، گندا پانی، جس کی بدولت انسانی دماغ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے کیونکہ اس میں گندا بدبودار پانی موجود رہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اولاد آدم کا پخانہ اس قدر بدبودار کیوں ہوتا ہے، جبکہ جو کھانا انسان کھاتے ہیں اگر حیوانات کو کھلایا جائے تو اس کا پخانہ اس قدر بدبودار نہیں ہوتا؟ قصص الانبیاء اور نور المبین میں حضرت عبدالعظیم سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک دن امام تقی علیہ السلام سے یہی سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام روح پھونکے جانے سے قبل 40 دن تک زمین پر پڑے رہے، لہذا شیطان ان کے منہ سے اندر داخل ہو کر کوہلوں سے خارج ہو جاتا تھا۔ اسی بنا پر اولاد آدم کے پیٹ میں ایسا بدبودار تعفن وجود میں آیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی گئی تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کہا؟ جب جناب آدم علیہ السلام کا بے روح جسم زمین پر پڑا ہوا تھا تو خدا نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ کیا تاکہ اسے زندہ کرے، لہٰذا حکم دیا کہ ملائکہ ایک دوسرے کے پیچھے صف بنا کر کھڑے ہو جائیں اور جب ان میں روح پھونکی جائے تو انہیں سجدہ کریں، جس کا ذکر سورہ صاد میں ہوا ہے۔ جب روح نے جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونا چاہا تو اسے کراہت محسوس ہوئی کیونکہ اس کا تعلق مجردات کی دنیا سے تھا اور وہ خود کو اسیر نہیں بنانا چاہتی تھی، لہٰذا اسے کہا گیا کہ کراہت کے ساتھ انسانی جسم میں داخل ہو جا تاکہ تیرا جسم سے نکلنا بھی کراہت کے ساتھ ہو۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ
یا قاطع البرہان۔ السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔